معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں کہانوں کا پیشہ عروج پر تھا۔ یہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتلاتے، مختلف حادثات کے بارے میں پہلے سے مطلع کرتے، چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں وغیرہ کا سراغ لگاتے اور ایسے ہی بیسیوں رازوں اور بھیدوں اور مخفی چیزوں سے پردہ اٹھاتے۔ نجومیوں کی باتیں تو محض اٹکل پیچوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہوتی تھیں، جبکہ ان کہانوں اور عرافوں کی اکثر و بیشتر باتیں منوعاً درست اور صحیح ثابت ہو جاتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ عامل ہر عام اور خاص کی توجہ کا مرکز بنے رہتے تھے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ آخر ان کہانوں کی اکثر و بیشتر خبریں صحیح کیسے نکلتی تھیں؟ قرآن و سنت کے حوالے سے اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہانوں کا جنوں اور شیطانوں سے مضبوط رابطہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے جن اور شیطان ان کہانوں کو وہ باتیں بتلا دیا کرتے تھے جنہیں وہ آسمان پر جا کر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مجلس سے چرایا کرتے تھے، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دے رکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مجلس سے کوئی بات چراتے تو عموماً ان شیطانوں اور جنوں کو کچھ نہ کہا جاتا، البتہ کبھی کبھار انہیں ستاروں کا نشانہ بنا کر راکھ بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس دور جاہلیت میں چونکہ جن اکثر و بیشتر باتیں چرانے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے، اس لیے جب ان جنوں سے غیبی اور چرائی ہوئی باتیں کہانوں کو معلوم ہو جاتی تو وہ لوگوں کو ان سے مطلع کرتے، اور اس طرح ان کہانوں کی اہمیت بڑھ جاتی اور ان کے پاس لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنے بعض فیصلے اور حکم ارشاد فرماتے ہیں جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے ہیں، جبکہ باقی فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گرتے ہیں۔ پھر یہ پہلے آسمان والے فرشتے اس کلام کو اپنے سے نیچے والے آسمان کے فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے سے نچلے والے آسمان کے فرشتوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے سے نچلے فرشتوں کو، حتیٰ کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو وہ فیصلہ یا خبر وحی تمام آسمانوں میں پھیلتی ہوئی آسمان دنیا پر موجود فرشتوں میں بھی زبان زد عام ہو جاتی ہے، اور ادھر زمین سے جن و شیاطین ایک لمبی قطار بنا کر آسمان دنیا تک پہنچے ہوتے ہیں، اور جو ہی وہ بات آسمان دنیا کے فرشتوں سے سنتے ہیں اسے چرا کر لاتے ہیں، اور پھر زمین میں پھیل کر اپنے کاہن و جادوگر دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے باخبر کر دیتے ہیں۔ ایک عرصہ تک جنوں اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ کی مجلس سے باتیں چرانے میں مہلت ملی رہی، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو جنوں اور شیطانوں کی اس مہلت کو کسی حد تک ختم کر دیا گیا، تاکہ ان کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی میں آمیزش و اختلاط نہ در آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور پیغام خداوندی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جیسے ہی کوئی جن ان کی مجلس تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اسے شعلہ نما ستاروں کا نشانہ بنا کر مار گرایا جاتا۔ اگرچہ اس کے باوجود یہ جن کبھی کبھار شعلہ لگنے سے پہلے اپنی چوری کی ہوئی بات نچلے جنوں کی مدد سے زمین پر موجود کہانوں تک پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر اب یہ ناکام ہی رہتے، جیسا کہ قرآنی دلائل سے واضح ہوتا ہے۔ سورہ جن میں خود جنوں کا یہ اعتراف موجود ہے، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 8 تا 10۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 6 تا 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہیں، مگر جو کوئی ایک آدھی بات اچک کر لے بھاگے تو فوراً اس کے پیچھے دیکھتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 17 سے 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے،
اس کے پیچھے دہکتا ہوا لگتا ہے، یعنی کھلا شعلہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 210 تا 212 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، وہ نہ اس قابل ہیں، انہیں اس کی طاقت بھی نہیں، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ کی منڈی کا رخ کیا۔ اس زمانے میں شیاطین تک آسمان کی خبروں کو چرا لینے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی اور ان پر آسمان سے آگ کے انگارے برسائے جاتے تھے۔ جب وہ جن اپنی قوم کے پاس لوٹ کر گئے تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ آسمان کی خبروں اور ہمارے درمیان رکاوٹ کر دی گئی ہے اور ہم پر آسمان سے آگ کے انگارے برسائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، آسمان کی خبروں اور تمہارے درمیان رکاوٹ ڈالنے کی کوئی وجہ ہے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ اس لیے زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سی بات پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ شیاطین مشرق و مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ آسمان کی خبروں تک رسائی میں یہ رکاوٹ کیوں پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ کھوج لگانے والے ان شیاطین کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف بھی آ نکلا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی عکاظ کی طرف جاتے ہوئے کھجوروں کے ایک باغ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب شیاطین نے قرآن پاک سنا تو غور سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے اور ان سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی راہ دکھلاتا ہے، لہٰذا ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، یعنی سورۃ الجن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا۔ جنوں کے بارے میں یہی قول آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیاطین آسمانوں پر گھات لگا کر بیٹھتے تاکہ وحی سن سکیں، اور جب وہ کسی بات کو سننے میں کامیاب ہو جاتے تو اس میں 9 باتیں اپنی طرف سے زیادہ کر لیتے، اس لیے وہ ایک بات تو یقیناً سچی ہے، البتہ باقی 9 جھوٹی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو شیطانوں کے سب سے بڑے سردار ابلیس سے اس کا ذکر کیا گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیطانوں پر شعلے نہیں برسائے جاتے تھے اور اب انہیں شعلوں سے مارا جانے لگا۔ ابلیس نے کہا کہ یقینی طور پر زمین پر کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس نے اپنے لشکر روانہ کیے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ ابلیس کے پاس واپس گئے اور اسے یہ بات بتائی تو ابلیس کہنے لگا کہ زمین پر جو بڑا حادثہ رونما ہوا ہے وہ یہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا اور خوب روشن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جاہلیت میں اس طرح کا واقعہ ہوتا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اصل بات تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، البتہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آج کی رات کوئی بڑا شخص پیدا ہوا یا فوت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارہ کسی کی موت یا حیات پر نہیں ٹوٹتا، بلکہ جب پروردگار عالم کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، پھر ان کی آواز سن کر ان کے پاس والے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس طرح یہ تسبیح کی آواز آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، جہاں سے جن اسے چوری کر کے اپنے اولیاء کو بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان جنوں کو ان ستاروں سے مارا بھی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے جن جو چیز چرا لائیں وہ بالکل سچ ہے، لیکن وہ اس میں جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف چکنے دستر زنجیر کے مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ اس سے ان فرشتوں پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے ڈر اور دہشت دور ہو جاتی ہے تو دوسرے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ پروردگار نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نزدیک والے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ بجا ارشاد فرمایا ہے اور وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے۔ فرشتوں سے وہ باتیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے چوری کرنے والے شیاطین ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہوتے ہیں۔ سفیان راوی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک دوسرے کے اوپر نیچے کرتے ہوئے بتلایا کہ اس طرح شیاطین ایک دوسرے کے اوپر قطاریں بنا کر آسمان پر جاتے ہیں۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا شیطان ابھی نیچے والے کو وہ چرائی ہوئی بات بیان نہیں کرتا کہ آگ کا شعلہ اسے مار گراتا ہے، اور کبھی وہ شعلہ لگنے سے پہلے آگے بیان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے زمین پر موجود نجومی، جادوگر اور کہان تک جا پہنچتی ہے اور وہ اس میں جھوٹ ملا دیتا ہے۔ پھر اس کی آسمان سے چرائی ہوئی بات سچ نکلتی ہے تو لوگ اس نجومی کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی جھوٹی باتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو دیکھتے ہوئے انگاروں کو ان پر پہرے دار مقرر کر دیا۔ تب جنوں نے یہ بات کہی کہ اب جو آسمان سے باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے دیکھتا ہوا شعلہ تیار پاتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ شیاطین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے شعلے گرائے جاتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کلبی اور دیگر علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی دور میں آسمان کی اس طرح جنوں اور شیطانوں سے حفاظت نہیں کی جاتی تھی۔ البتہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو تمام آسمانوں کی فرشتوں اور ان شعلوں کے ساتھ حفاظت شروع ہو گئی اور ان جنوں اور شیطانوں کو آسمانوں پر آ کر خبریں سننے سے روک دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر قرآن نازل کیا تو اپنی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید یعنی وحی کی حفاظت کا یہ بندوبست فرمایا کہ آسمان کو زبردست پہرے داروں سے بھر دیا اور آسمان کی ہر طرف کو محفوظ کر کے شیطانوں کو ان کی ان گھاتوں سے بھگا دیا جانے لگا جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ بیٹھا کرتے تھے، تاکہ اب وہ قرآن چوری کر کے کہیں کانوں کی زبانوں پر القاء نہ کر دیں اور آسمانی وحی اس طرح مختلط ہو کر نہ رہ جائے کہ سچے اور جھوٹے کی تمیز نہ ہو سکے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے رحمت اور شفقت اور قرآن مجید کی حفاظت کا نتیجہ ہے کہ اس نے جنوں کی یہ سازش ناکام بنا دی۔ اس لیے جن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے معمور پایا، حالانکہ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب جو بھی طاق لگاتا ہے وہ شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کہانت اور مشرکین عرب اور کہانوں اور نجومیوں کے بارے میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔